السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. آج کے لیکچر میں ہم ایک نئی آئیڈیالوجی اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سوشلزم کی. اس آئیڈیالوجی میں ہم سوشلزم کے اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ کو پڑھیں گے, اس کے سینٹرل تھیم اور مین ٹائپس کو کور کریں گے. لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ کو میری ویڈیوز انفارمیٹیو لگتی ہے تو میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں. Now let's start the topic. سب سے پہلے ہم اس کے اوریجن کو اسٹڈی کرتے ہیں. سوشلزم یا سوشلسٹم لیٹن ورڈ سوشیئر سے ڈیرائیو ہوا ہے, اور سوشیئر کا مطلب ہے ٹو کمبائن اور ٹو شیئر, یعنی کسی چیز کو شیئر کرنا, اس کو کمبائن کرنا, اس کو کلیکٹیولی اون کرنا, اس کو کہتے ہیں سوشیئر. اور سوشیئر سے ہی سوشلزم نکلا ہے. تو سوشلزم کیا ہے؟ اٹ از سم تھنگ وچ پروموٹس شیئرنگ امنگ دا پیپل, یعنی جب لوگ آپس میں کسی چیز کو شیئر کرتے ہیں, کسی چیز کو کامنلی اون کرتے ہیں, اس کی کامن اونرشپ رکھتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے سوشلزم. یہ سوشلزم کا لٹرل میننگ ہے. سوشلزم ورڈ فرسٹ ٹائم پرنٹڈ میڈیا میں یوز ہوا تھا ان 1827. ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا جس کا نام تھا کوآپریٹو میگزین. یہ رابرٹ اوون کا آرٹیکل تھا, اور اس آرٹیکل میں سوشلزم ورڈ فرسٹ ٹائم پرنٹڈ میڈیا میں یوز ہوا. پھر اس کے بعد 1830s میں یہ ورڈ لنک کیا جانے لگا ود دا فالوورز آف رابرٹ اوون ان سینٹ سائمن. رابرٹ اوون جن کا تعلق برٹن سے تھا, اور سینٹ سائمن بلانگ کرتے تھے فرانس سے. تو ان دونوں کے جو فالوورز تھے انہوں نے اپنے بیلیفز کو سوشلزم کہنا اسٹارٹ کیا کہ ہمارے بیلیفز یا آئیڈیاز جو ہے وہ سوشلزم ہے, اور ہم سوشلزم میں بیلیو رکھتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ لوگ سوشلسٹ بلائے جانے لگے. پھر اس کے بعد 1840s میں یہ ٹرم اور فیملیئر ہوا, اور پاپولر ہو گیا, اور اسپیشلی جو انڈسٹریلائزڈ کنٹریز تھی یورپ کی, لائک فرانس ہے, بیلجیم ہے, جرمن اسٹیٹ ہے, برٹن ہے, اور بھی انڈسٹریلائز کنٹریز تھی, تو ان میں بہت زیادہ یہ سننے میں ملا, بہت زیادہ فیملیئر ہوا. اس کا ریزن یہ تھا کہ ان کنٹریز میں کیپٹلسٹ سسٹم تھا, اور یہ بہت ہی زیادہ انڈسٹریلی ایڈوانس تھی, یعنی جو انڈسٹریلائزیشن پروسیس تھا یہ بہت زیادہ پیک پر تھا. اور اس کیپٹلسٹ سسٹم کو اور انڈسٹریلائزیشن پروسیس کو سپورٹ کر رہا تھا لبرلزم. تو سوشلزم ان کنٹریز میں فیملیئر اس وجہ سے ہوا بیکاز یہ اس سسٹم کے اگینسٹ تھا. کون سے سسٹم؟ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اور جو انڈسٹریلائزیشن پروسیس ہے, اس کے اگینسٹ سوشلزم ایمرج ہوا تھا, اور یہ اس کو چیلنج کر رہا تھا, اس کے اگینسٹ تھا. تو اس وجہ سے ان کنٹریز میں, چونکہ یہ انڈسٹریلی ایڈوانس تھی, تو اس وجہ سے سوشلزم ان کے اگینسٹ تھا, اس لیے یہ ان کنٹریز میں بہت زیادہ فیملیئر ہوا. سوشلزم اس وجہ سے کیپٹلزم کے اگینسٹ, یا جو انڈسٹریلائزیشن پروسیس ہے اس کے اگینسٹ ایمرج ہوا بیکاز کیپٹلسٹ سسٹم کی وجہ سے اور انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے سوسائٹی میں بہت زیادہ سوشو اکنامک ایشوز جنریٹ ہو گئے تھے. یعنی ایک سائڈ پر تو اس کے کافی پازیٹیو ایفیکٹس تھے, اس کے بہت ایڈوانٹیجز تھے, سوسائٹی میں بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہوئی, بہت پازیٹیو چینجز آئے, لیکن دوسری سائڈ پر اس کے کچھ بیڈ ایفیکٹس بھی تھے. اٹ ہیڈ پروڈیوس اے نمبر آف بیڈ ایفیکٹس, اور بہت زیادہ سوشو اکنامک ایشوز کریٹ ہوئے تھے انڈسٹریلائزیشن پروسیس کی وجہ سے اور کیپٹلسٹ سسٹم کی وجہ سے. لائک انمپلائمنٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا, انمپلائمنٹ بہت زیادہ تھا. انمپلائمنٹ اس طرح سے کہ پہلے جو کام مینولی کیے جاتے تھے اب وہ مشینوں سے کیے جانے لگے. انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ماڈرن ٹیکنالوجیز آ گئی, مشینریز آ گئی, تو اس وجہ سے مینول کام اب جو ہے مشینوں سے کیے جانے لگے. تو بہت سارے لوگوں کے جو امپلائمنٹس تھے, جو کام تھے, وہ چلے گئے, انمپلائمنٹ بڑھ گئی. اس کے علاوہ ڈیزیزز اور سلمس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا, ہیلتھ ایشوز میں, مال نیوٹریشن میں ہیلتھ پرابلمس کریٹ ہو گئی, اربنائزیشن کا ایشو کریٹ ہو گیا, اس طرح سے ہاؤسنگ پرابلمس کریٹ ہو گئے. تو بہت سارے ایشوز جو ہے اور سوشو اکنامک پرابلمس اس کی وجہ سے کریٹ ہو گئے. اب ان ایشوز کو, ان پرابلمس کو کیپٹلزم یا جو انڈسٹریلائزیشن پروسیس تھے تو وہ ان کو سالو کرنے میں فیل ہو گئے, اینڈ دے فیل ٹو آنسر کہ یہ کیوں یہ ایشوز جو ہے آ گئے. بیکاز یہ تو کلیم کر رہے تھے کہ اس سے اچھا ہوگا, سوسائٹی میں بہت اچھے ڈیولپمنٹس ہوں گے, پازیٹیو چیزیں ہی آئیں گی, لیکن اس کے تو کافی زیادہ بیڈ ایفیکٹس بھی پروڈیوس ہو گئے. اب ان چیزوں کو آنسر کرنے کے لیے ان کے پاس
کوئی ان کو سالو کرنے کے لیے نہ ان کے پاس کوئی پرابلمس تھا اور نہ ہی یہ آنسر کر پا رہے تھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، سوسائٹی میں اتنے پرابلمس کیوں آ گئے، اتنی انیکوالٹیز کیوں آ گئی. تو اب ایسے میں ایک نئے سوشو اکنامک کنڈیشنز کی ضرورت تھی جو کہ ایگزسٹنگ کنڈیشنز کو چینج کرے، ایک نئی آئیڈیالوجی جو ان پرابلمس کے ساتھ ڈیل کرے، ان کو ہائی لائٹ کرے، ان کو سالو کرے. تو ایسے میں ایک نئے سسٹم کی اور ایک نئی آئیڈیالوجی کی ضرورت تھی. تو سوشلزم ہی وہ آئیڈیالوجی تھی جو ایمرج ہوئی اگینسٹ دا ایگزسٹنگ سسٹم، اگینسٹ دا ایگزسٹنگ کیپٹلسٹ سسٹم، دی انڈسٹریلائزیشن پروسیس. یہ ایمرج ہوئی اور اس نے جو بھی پرابلمس تھے، جو بھی سوشو اکنامک ایشوز کریٹ ہوئے تھے ان دونوں پروسیس کی، انڈسٹریلائزیشن پروسیس کی وجہ سے اور کیپٹلزم کی وجہ سے، تو ان کو ہائی لائٹ کیا اور ان کے لیے سلوشن بھی بتایا. سو سوشلزم ایمرج ایز اے نیو آئیڈیالوجی ٹو فائٹ دی بیڈ افیکٹس آف دی پروسیس آف انڈسٹریلائزیشن اینڈ کیپٹلسٹ سسٹم. Then we have the next slide which says Plato and Thomas More are regarded by some political scientists as the first socialist as their ideas had the seeds of socialism. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پولیٹیکل سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ سوشلزم جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیولپ ہوا اگینسٹ دی انڈسٹریلائزیشن پروسیس اینڈ کیپٹلسٹ سسٹم، ہم اس طرح سے مانتے ہیں. تو یہ اس سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا یہ سوشلزم، اور وہ مانتے ہیں کہ پلیٹو اور تھامس مورس جو ہے تو وہ فرسٹ سوشلسٹ ہے بیکاز ان کے جو آئیڈیاز تھے، بلیفس تھے، تو ان میں سیڈز آف سوشلزم ہے. مطلب کہ جو ان کے آئیڈیاز تھے یا جو ان کے ورک ہے تو ہمیں سوشلزم کے بیسک پرنسپلز اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اس لیے ان کا ماننا ہے کہ پلیٹو اور تھامس مورس فرسٹ سوشلسٹ ہے. لیکن دوسری سائڈ پر کچھ اسکالرز یا کچھ پولیٹیکل سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ان کو ہم فادر آف سوشلزم نہیں کہہ سکتے بیکاز ان کے جو آئیڈیاز تھے تو they were not completely committed to generate socialism. یعنی ان کے آئیڈیاز سوشلزم نہیں لانا چاہتے تھے، مطلب ان کا مقصد کچھ اور تھا، وہ کچھ اور چاہتے تھے. آل دو سوشلزم کے بیسک پرنسپلز ہمیں ان کے ورکس میں، ان کے آئیڈیاز میں دیکھنے کو ملیں گے. لیکن سوشلزم جو ماڈرن سوشلزم ہے یا جس طرح کی سوسائٹی سوشلزم کریٹ کرنا چاہتی تھی، تو تھامس مور اور پلیٹو کی جو آئیڈیاز تھے وہ ایسے نہیں تھے. they were not completely committed to generate socialism، اس لیے ہم ان کو فادر آف سوشلزم نہیں کہہ سکتے. Socialist ideologies were rapidly associated with the emergence of a new growing class of industrial workers. جیسے میں نے آپ سے پہلے والے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ جب انڈسٹریلائزیشن پروسیس ہوا، انڈسٹریل ریولوشن آیا اور انڈسٹریلائزیشن پروسیس ریپڈلی گروتھ کر رہا تھا، تو اس کی وجہ سے سوسائٹی میں ٹو کلاسز جنریٹ ہو گئی، ٹو کلاسز کریٹ ہو گئی. ایک وہ جو مینس آف پروڈکشن کو آن کرتے تھے جن کو کیپٹلسٹ یا انڈسٹریلسٹ کہا جاتا تھا، اور دوسرے وہ جو ان کے لیے کام کرتے تھے، ان کو لیبر پرووائڈ کرتے تھے. ان کو ورکنگ کلاس کہا جاتا تھا یا ان کو لیبر کلاس کہا جاتا تھا. تو سوشلزم ان لوگوں جو ورکنگ کلاس ہے ان کے فیور میں آیا، ان کے رائٹس کے بارے میں انہوں نے بات کی بیکاز ان لوگوں نے بہت زیادہ سفر کیا، انہوں نے بہت پاورٹی کی وجہ سے انہوں نے سفر کیا. ان کے جو لائف تھے وہ بہت زیادہ میزریبل تھے، ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ڈاؤن تھا، اور جہاں پر ایون وہ کام کرتے تھے تو ان کو وہ ورکنگ کنڈیشنز یا انوائرمنٹ بھی ان کے لیے سیف نہیں تھا. تو ہر لحاظ سے ان کی لائف بہت زیادہ میزریبل تھی. تو اس وجہ سے سوشلزم ایمرج ہوا ان فیور آف دیز انڈسٹریل ورکنگ کلاس. انیشلی جب سوشلزم ایمرج ہوا تو یہ ریولوشنری تھا ان نیچر. ریولوشنری کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلیو رکھتے تھے ریولوشن میں، کہ کیپٹلزم کے خلاف ریولٹ کیا جائے، اس کے خلاف ریولوشن لے کر آیا جائے، اور جو ورکنگ کلاس ہے تو وہ کیپٹلزم کو ایک ہی اسٹروک میں، ایک ہی بار میں بائی فورس اینڈ بائی وائلنس مینس وہ اس کو اوور تھرو کر دے، اس کو گرا دے، اور جتنے بھی جو مینز آف پروڈکشن سے اینڈ پاورس ہے تو وہ اپنے کنٹرول میں لے لے. لیکن اس کا یہ جو ریولوشنری فارم ہے یا نیچر ہے تو یہ بعد میں چینج ہوا انٹو ایولیوشنری. ایولیوشنری مینس جو گریجول ہو، جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو. یہ چینج ہوا انٹو ایولیوشنری بیکاز آف سم امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس
اور اب یہ کیپٹلزم کو ریفارم کرنا چاہتا تھا، اس کو چینج کرنا چاہتا تھا، یا جو اس کے بیڈ اسپیکٹس تھے تو اس کو ریفارم کرنا چاہتے تھے بائی سم کانسٹیٹیوشنل اینڈ ڈیموکریٹک مینس، یعنی گریجولی اب اس کو چینج کرنا چاہتے تھے۔ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی وہ لیٹ 19 سینچری میں ہوئی تھی۔ اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جو ورکنگ کلاس ہے تو ان کے لیونگ کنڈیشنز تھوڑے سے بہتر ہو گئے، اور اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ یہ تھا کہ لوگوں کو ووٹنگ رائٹ مل گیا۔ تو اس وجہ سے یہ ریولوشنری سے ایوولوشنری فارم میں کنورٹ ہوا۔ اس کے بعد اس کو مزید پاپولر بنانے میں، یا یہ مزید اس کو اسپریڈ کرنے میں کچھ ادر ڈیولپمنٹس نے رول پلے کیا، جس میں ٹریڈ یونینز آتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز آتے ہیں۔ جو ورکنگ کلاس تھے تو انہوں نے ڈفرینٹ ٹریڈ یونینز بنائے ٹو فائٹ فار دیئر رائٹس۔ اسی طرح سے سوشلسٹ پارٹیز بن گئی جو ان ورکنگ کلاس کے رائٹس کی باتیں کرتی تھی، ان کے لیے کام کرتی تھی۔ ان سوشلسٹ پارٹیز نے سوشلزم کو ایز دیئر آئیڈیالوجی اڈاپٹ کر لیا، اور جب انہوں نے اس کو ایز این آئیڈیالوجی اڈاپٹ کر لیا تو اس سے اس کی جو پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے وہ بڑھ گئی، اور یہ مزید پاپولر ہوئی، یہ آئیڈیالوجی یہ مزید اسپریڈ ہوئی، اور یہ ایز اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی ایمرج ہوئی۔ اس کے بعد اس کو مزید پاپولر بنانے میں، اس کو مزید اسٹرانگ بنانے میں اور آگے پھیلانے میں جو موسٹ امپورٹنٹ رول آتا ہے وہ ہے رشین ریولوشن کا۔ رشیا میں 1917 میں ریولوشن آتا ہے۔ رشیا اس وقت ایک بہت بڑا کنٹری تھا، ایک فیوڈلسٹ کنٹری تھا، اور وہاں پر زار رجیم تھا، زارسٹ مطلب جو ڈائنیسٹی وہاں پر جن کا رول تھا، مونارکی تھی، زارسٹ رجیم۔ تو ایک بڑا فیوڈلسٹ اسٹیٹ تھا۔ تو وہاں پر جو بلشوکس تھے، بلشوکس مطلب وہ لوگ جو ریولوشن لے کر آئے تھے رشیا میں، تو بلشوکس نے انڈر دا لیڈرشپ آف لینن وہاں پر انہوں نے ریولوشن لے کر آیا، اور انہوں نے جو پاورس تھے، گورنمنٹل پاورس تھے، وہ کیپچر کر لیے، اور ان کو سپورٹ کیا تھا بلشوکس کو اور لینن کو سپورٹ تھا پرولیٹیریٹ کلاس۔ پرولیٹیریٹ کلاس مینس جو اربن لیبر کلاس تھی۔ مطلب رشیا تو ایک فیوڈل اسٹیٹ تھا، اور فیوڈل میں تو پیزنٹس ہوتے ہیں، فارمرز ہوتے ہیں، تو فیوڈل اسٹیٹ تھا، لیکن وہاں پر جو اربن ایریاز تھی، جو سٹیز تھے، ٹاؤنس تھے، تو وہاں پر جو لیبر کلاس تھی، جو ورکنگ کلاس تھی، تو انہوں نے سپورٹ کیا بلشوکس کو، اور ان بلشوکس نے انڈر دا لیڈرشپ آف لینن وہاں پر ریولوشن لے کر آئے، اور انہوں نے جو پاورز اپنے کنٹرول میں لے لیے، تو انہوں نے رشیا کو ایک سوشل اسٹیٹ میں کنورٹ کیا، اور سوشلزم کا ایک میجر برانچ جس کو مارکس اور لیننزم کہا جاتا ہے، تو انہوں نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا ایز دیئر سسٹم اینڈ ایز دیئر آئیڈیالوجی۔ اس کے بعد کچھ سملر سچویشنز چائنا میں ہوتے ہیں۔ 1935 میں چائنا میں ایک پارٹی بنتی ہے جس کا نام ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی۔ اس پارٹی نے 1979 میں انڈر دا لیڈرشپ آف ماؤ یہ پارٹی وہاں پر ریولوشن لے کر آتی ہے۔ چائنا میں ریولوشن آتا ہے، اور یہ پارٹی پاورز کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے، اور اس طرح سے چائنا کو بھی ایک سوشلسٹ کنٹری میں کنورٹ کرتے ہیں۔ تو چائنا اور رشیا جو کہ دو بڑی کنٹریز تھی، تو یہ سوشلسٹ کنٹریز بن گئی۔ پھر اس کے بعد یہ سوشلزم یہاں تک کنفائن نہیں رہا، بلکہ یہ مزید آگے بھی پھیلتا گیا، اور جو ادر کانٹیننٹس ہے لائک لیٹن امریکہ ہے، افریقہ ہے، ایشیا ہے، یہاں جو کنٹریز تھی تو ان میں بھی یہ آئیڈیالوجی اسپریڈ ہوئی، اور ان کنٹریز نے بھی اس کو ایڈاپٹ کیا۔ اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ سوشلزم تو ایمرج ہوا تھا اگینسٹ دی کیپٹلزم اینڈ انڈسٹریلائزیشن، تو یہ کنٹریز تو کالونیز تھی، یہاں پر کلونیل پاورز ان کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے، اور یہ کالونیز تھی، یہاں پر تو انڈسٹریلائزیشن یا جو کیپٹلزم ہے وہ نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو نہ کے برابر تھا۔ تو پھر یہاں پر کیسے سوشلزم آتا ہے؟ تو یہاں پر سوشلزم کو ایڈاپٹ کیا تھا ان کنٹریز نے، اور اس کو یوز کیا تھا اگینسٹ دیئر کلونیل پاورز، اور جو آئیڈیا ہے کلاس ایکسپلوئٹیشن کا، اس کو ریپلیس کیا گیا تھا ود دی کلونیل آپریشن۔ مطلب یہ ہے کہ جو انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ کیپٹلزم ہے، تو اس میں ٹو کلاسز ہوتی ہے، ایک وہ کلاس جو ورکنگ کلاس ہے جو ایکسپلائٹ ہو رہی ہے، اور دوسرا وہ کلاس جو جن کے پاس مینز آف پروڈکشن ہوتے ہیں، جو کیپٹلسٹ کلاس ہے۔ تو کیپٹلسٹ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ورکنگ کلاس کی، تو وہاں پر آئیڈیا تھا
کلاس ایکسپلائٹیشن کا. لیکن ان کنٹریز میں تو کلاس ایکسپلائٹیشن نہیں تھی. یہاں پر تو انڈسٹریلائزیشن نہیں تھا, کیپٹلزم نہیں تھا. تو اب یہاں کیسے کیپٹلزم آیا یا یہاں پر کیا کانسیپٹ تھا؟ تو یہاں پر آئیڈیا تھا آف کلونیل آپریشن, مطلب جو کلاس ایکسپلائٹیشن تھا اس کو ریپلیس کیا تھا بائی دی کلونیل آپریشن. یہ کنٹریز کہتے تھے کہ جو کلونیل پاور تھے تو وہ ہمیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ہمارا آپریشن ہو رہا ہے, ہمیں اپنی کالونیز بنایا ہے. یہاں پر کیپٹلسٹ کلونیل پاورز تھے اور جو ایکسپلائٹڈ کلاس تھی جس کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی تو وہ جو کالونیز تھی تو وہ تھی. تو یہاں پر آئیڈیا چینج ہوتا ہے کلاس ایکسپلائٹیشن کا ود کلونیل آپریشن. ان کنٹریز نے سوشلزم کو ایڈاپٹ کیا. سوشلزم کے ساتھ ساتھ یہاں پر نیشنلزم کی آئیڈیالوجی بھی تھی, مطلب ان کنٹریز میں نیشنلزم کی فیلنگس بھی تھی, اور سوشلزم اور نیشنلزم کو انہوں نے یوز کیا اگینسٹ دیئر کلونیل پاورز, اور انہوں نے فائٹ کیا اگینسٹ دیم ایز کہ ان کو انڈیپینڈنس دیا جائے. دیز پیپل اسٹارٹیڈ اینٹی کلونیل اسٹرگلس اگینسٹ دیئر کلونیل پاورس. تو اس طرح سے سوشلزم جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا. بہت ساری کنٹریز نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا, اور جو بھی ان کے سوشو اکنامک پرابلمس تھے وہ مانتے تھے کہ یہ کیپٹلزم کی وجہ سے آئے ہیں, اور ان کی نظر میں اس کا سلوشن تھا سوشلزم. تو اس طرح سے سوشلزم ایمرج ہوا اور یہ اسپریڈ ہوتا گیا, اور بہت ساری کنٹریز نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا. اسی کے ساتھ یہاں پر آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. آج ہم نے سوشلزم کے میننگ کو پڑھا اور اس کے ایولیوشن کو پڑھا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی, کیونکہ میں نے اس کو بہت ہی ایزی ورڈز میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ لیکچر انفارمیٹیو لگا ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کریں, اس کو شیئر کریں, اور جو میری ادر ویڈیوز ہے اس کو بھی لائک اور شیئر کریں. مجھے اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹل دیٹ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.